بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں جو ہم گفتگو کر رہے تھے، مکرم محترم چودھری حمید اللہ صاحب، وکیل اعلیٰ تحریک جدید انجمن احمدیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آج بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم نے جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ یعنی 1984 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے ہجرت کے حالات پر ہم نے چودھری صاحب سے جو ہے وہ معلومات حاصل کی، آگاہی حاصل کی، کیونکہ چودھری صاحب نے اس اہم ٹرننگ پوائنٹ کا نہ صرف بڑے قریب سے مشاہدہ کیا ہے بلکہ کچھ اس کے بہت سے حصوں کا تجربہ بھی ہے، اس کا حصہ تھے۔ تو آج بھی ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں بات ختم ہوئی تھی حضور کے لندن تشریف لانے تک۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اگر ہمیں بتائیں کہ حضور جب لندن تشریف لے آئے تو وہاں سے جماعت احمدیہ کی ترقیات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور جماعت احمدیہ کا مرکز گویا لندن شفٹ ہو جاتا ہے۔ ان حالات کے بارے میں کچھ ہمیں آپ بتائیے آج۔ حضور 30 اپریل کو لندن پہنچے تو شام کو حضور نے محمود ہال میں احباب جماعت سے اپنا تاریخی خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں ہجرت کے متعلق فرمایا، پاکستان کے موجودہ حالات میں خلیفہ وقت پاکستان میں رہے جب تک وہ حالات تبدیل نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہے اور کوئی کلام نہ کرے جماعت احمدیہ سے، اور صرف پاکستان محروم نہ رہے، دنیا کی ساری جماعتیں خلافت سے محروم رہ جائیں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور میں تو اس نتیجے کو کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خدا نے میری جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کے نتیجے میں قربانی دینے کے لیے تو میں آمادہ ہوں، لیکن ایسے ملک میں قربانی دینا جس کے بعد اگلا خلیفہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو، بلکہ خلافت پر اسی قسم کے حملے کرنے کے مواقع پیدا ہو جائیں، اس کو قربانی نہیں کہا جاتا، اس کو تو جہالت کہا جاتا ہے۔ اس لیے زندہ اور صاحب عقل اور صاحب فراست قومیں جو ہیں وہ صرف یہ نہیں دیکھا کرتی کہ قربانی دینی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی دینی ہے جس سے ایک ذرہ، ایک قطرہ بھی خون کا ضائع نہ ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ اس قربانی کا حاصل کیا جائے۔ اسی اپنی ہجرت کے متعلق 28 دسمبر 1984 کو جب کہ حضور پیرس میں قیام فرما تھے، حضور نے خطبہ جمعہ میں فرمایا، ایک رات جس رات یہ فیصلہ ہوا ہے اس رات خدا تعالیٰ نے اچانک مجھے اس بات کا علم دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بڑے زور سے یہ تحریک ڈالی کہ جس قدر جلد ہو اس ملک سے تمہارا نکلنا نظام خلافت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، تمہاری ذات کا کوئی سوال نہیں۔ ایک رات پہلے یہ میں عہد کر چکا تھا کہ خدا کی قسم میں جان دوں گا احمدیت کی خاطر، اور کوئی دنیا کی طاقت مجھے روک نہیں سکے گی۔ اور اس رات خدا تعالیٰ نے مجھے ایسی اطلاعات دیں کہ جن کے نتیجہ میں اچانک میرے دل کی قیا پلٹ گئی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کتنی خوفناک سازش ہے جماعت کے خلاف، جسے ہر قیمت پر مجھے ناکام کرنا ہے، اور وہ سازش یہ تھی کہ جب خلیفہ کو قتل کیا جائے اور جماعت اس پر ابھرے تو پھر نظام خلافت پر حملہ کیا جائے، ربوہ کو ملیہ میٹ کیا جائے فوج کشی کے ذریعہ، اور وہاں نیا انتخاب نہ ہونے دیا جائے، خلافت کا وہ انسٹیٹیوشن ختم کر دی جائے، جس کے بعد دنیا میں کیا باقی رہ جاتا ہے۔ تو حضور کی ہجرت کی محرک دراصل یہ رویا تھی، پھر دوستوں کے مشورے اپنی جگہ تھے۔ حضور انور کی ہجرت کے متعلق مکرم عثمان چو صاحب نے ایک خواب دیکھا جس کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، جمعرات 26 اپریل 1984 کو ضیاء الحق کی طرف سے آرڈیننس جاری ہوا۔ اس سے اگلے دن صبح کے وقت میں نے ایک خواب دیکھی جو 28 اپریل 1984 کو ہفتہ کے دن
حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی خدمت میں مدرجہ ذیل الفاظ میں تحریر کی۔ وہ لکھتے ہیں، حضور کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں نے 27 اپریل 1984 کے صبح کا وقت خواب میں دیکھا کہ حضور اسلام آباد جانے والے ہیں اور ایک منی بس میں جائیں گے جس کے ارد گرد حضور کے پہرہ دار موجود ہیں، جو سب کے سب آسمانی رنگ کے یونیفارم پہنتے ہیں، اور ان پہرہ داروں کے ارد گرد سرکاری پولیس ہیں۔ جب میں اس بس کے قریب گیا تو میں نے حضور کو نہیں دیکھا اور یہ سمجھا کہ حضور تو غیب کے طریقہ اسلام آباد تشریف لے گئے ہیں اور بس کے اندر تو صرف کچھ سامان موجود ہے۔ پھر میں اسی بس میں حضور کو الوداع کہنے کے لیے بیٹھ گیا اور پہرے داروں کے ساتھ سفر کرنے لگا، اور کچھ سفر کر کے اتر گیا اور پہرے دار نے مجھے کچھ پھل دیا۔ میں اس خواب سے یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے حضور اور جماعت کی حفاظت کا انتظام فرما رہا ہے اور سب کو انعام بھی عطا فرمائے گا اور جماعت کو ترقی دے گا انشاءاللہ۔ محمد عثمان، چو، 28 اپریل 1984۔ جی یہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ حضور بیت مبارک روا تشریف لائے۔ نماز کے بعد حضور کھڑے ہوئے تو میں بھی قریب ہو گیا۔ حضور نے مجھے فرمایا کہ کئی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ خواب مبارک ہے۔ اگلے دن حضور لندن تشریف لے گئے۔ جی بہت شکریہ جی صاحب۔ اب اس ظاہر ہے کتنا بڑا واقعہ تھا جو کہ صرف تاریخ احمدیت میں ایک بڑے واقعے کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ تاریخ اسلام میں ایک اہم واقعے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ اور اسلام دو علیحدہ چیزیں تو ہیں نہیں، بلکہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے۔ کوئی اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی بھی کہیں ملتی ہے تاریخ میں؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور کی ہجرت کے بعد ستمبر 1984 میں خاکسار حضور انور کے ارشاد کے تحت لندن گیا۔ خاکسار کے قیام کے دوران کا ایک واقعہ خاکسار کو کبھی نہیں بھولتا۔ مکرم شیخ مبارک احمد صاحب برادر حضرت شیخ محبوب علم خالد صاحب مرحوم، جو گزشتہ دنوں لندن میں فوت ہوئے ہیں، تفسیر کبیر سے ایک اقتباس لے کر آئے اور مجھ سے کہا کہ میں جھجکتا ہوں، آپ یہ اقتباس حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ اقتباس سورۃ انبیاء کی تفسیر سے اس حصہ سے متعلق ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے اس کا بادشاہ ظالم تھا جو آپ کے مال اور خاندان دونوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے فوری ہجرت کر جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ گھوڑے پر چڑھ، ایڑیاں بھی مار اور درخت کی شاخ بھی مار اور جلدی جلدی اس ملک سے نکل جا، تا جلدی سے تو مشرکوں کے سے دور ہو جائے اور اس ملک سے نکلنے میں دیر نہ لگا۔ یعنی ایک مشرک بادشاہ کی بادشاہت سے نکل جانے کا حکم دیا، اور اس ملک کو چھوڑ دینے پر افسوس نہ کر، ہم تیرے تمام رشتہ داروں کو وہاں پہنچا دیں گے، بلکہ ان جیسے اور بھی دیں گے، یعنی اس ملک میں بھی تیرے خیرخواہ پیدا ہو جائیں گے۔ بائبل میں آتا ہے کہ آپ نے ان سب مصائب کے باوجود خدا تعالیٰ کی ذات سے شکوہ نہ کیا۔ اس بات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ایوب سے مشابہت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھاگ کر شرک کا علاقہ چھوڑنا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نہ صرف مکہ میں چھوڑی ہوئی نعمتیں مدینہ میں باہم مہیا فرمائیں، بلکہ ویسی ہی نعمتیں بڑھا کر عطا فرمائیں۔ دوسرا اقتباس یہ ہے کہ ان دونوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، جن کی ساری عمر مشکلات میں کٹ گئی تھی۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ فرماتے ہیں، ان دونوں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی ساری عمر مشکلات میں کٹ گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لحاظ سے شاید حضرت علی کو حضرت ایوب علیہ السلام سے نسبت دی جا سکے، اور مسیح موعود کے زمانہ کے لحاظ سے تو بہرحال یہ ایک پیش گوئی ہے جو وقت پر آ کر ظاہر ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ تھے، اور حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ تو یہ پیش گوئی کا آپ نے دریافت فرمایا تھا۔ تو اس حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے لکھا ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لحاظ سے شاید حضرت علی کو حضرت ایوب علیہ السلام سے نسبت جی جا سکے، اور مسیح موعود کے زمانہ کے لحاظ سے تو بہرحال یہ ایک پیش گوئی ہے جو وقت پر آ کر ظاہر ہوگی۔ چنانچہ جب یہ اقتباس خاص نے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت پیش کیا تو فرمایا کہ ہاں میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے، اس اقتباس کو رسالہ النصر میں شائع کر دیں۔ چنانچہ حضور کے ارشاد کی تعمیل میں ان دنوں یہ اقتباس رسالہ النصر کے شمارہ 1 مارچ 85 کے صفحہ 3 پر شائع کروا دیا گیا تھا۔ یہ النصر کے متعلق بتانا ضروری ہے کہ الفضل بند تھا، حضور کے خدمات جماعت تک پہنچ نہیں رہے تھے، تو لندن آ کر حضور نے ایک ہفتہ وار رسالہ النصر شائع کیا تھا۔ جب الفضل جاری ہو گیا تو پھر اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو النصر ایک ہفتہ وار رسالہ تھا جو الفضل کے بدل کے طور پر لندن سے حضور کی ہجرت کے کچھ عرصہ بعد جاری کیا گیا تھا۔ یہ رسالہ کچھ عرصہ جاری رہ کر بند ہو گیا تھا۔ ابتدا میں مکرم نسیم احمد باجوہ صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، ان کے بعد شاید مکرم لائق احمد طاہر جو ہیں وہ ایڈیٹر تھے۔ تو احباب جانتے ہیں کہ خلافت رابعہ کا دور ایک مشکلات کا دور تھا، جس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں وہ پیش گوئی فرمائی تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے صبور اور شکور بندے کی طرح سینہ سپر ہوئے اور جماعت کی کشتی کو ان مشکلات کے طوفان سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحیح و سالم باہر نکال لائے۔ جیسے یہاں پہ میں آپ سے گزارش کروں گا، سفر ہجرت کی بات جو ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ جماعت احمدیہ ترقیات کے ایک نئے فیز میں داخل ہوتی ہے، لیکن جو سفر بھی تھا وہ اٹ سیلف اس میں جو ہے وہ تائید و نصرت کے نظارے نظر آتے ہیں، جس طرح آپ نے اس کا کچھ حصہ آپ نے بھی ہمیں بتایا کہ اگرچہ پاسپورٹ کے اوپر بڑا واضح واشگاف لفظوں میں لکھا ہوا تھا حضور کے آکیوپیشن میں کہ وہ سپریم ہیڈ آف دی احمدیہ مسلم کمیونٹی ہیں، لیکن وہ جو ایک ان کو غلط فہمی ہوئی اور سارا جو سلسلہ تھا تو وہ ظاہر ہے اسے ہم اتفاق نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور خاص نصرت کا ایک نظارہ تھا۔ سفر کے دوران جب حضور یہاں تشریف آتا، کوئی اور ایسا خاص واقعہ جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں جس سے سفر کی منصوبہ بندی جو ہے اس میں یہ فیصلہ تھا کہ ایک حضور کا قافلہ ہے جس نے کراچی جانا ہے، اور ایک دوسرا قافلہ بھی اس کے بعد روانہ کیا جائے اسلام آباد کی طرف، تاکہ جو دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو یہ نہ سمجھ سکے کہ اصلی قافلہ کون سا ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے قافلہ کی کراچی کے لیے روانگی کے بعد مسجد مبارک میں اعلان ہوا کہ حضور انور نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے، حضرت صوفی غلام احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد 5 بجے صبح ایک قافلہ جو حضور انور کی معمول کی سفری موٹروں اور حفاظتی دستہ پر مشتمل تھا، قصر خلافت سے نکل کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلہ کو خاکسار اور مکرم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب نے رخصت کیا۔ اس قافلہ میں مکرم صاحبزادہ مرزا منور احمد صاحب مرحوم حضور انور کی گاڑی میں تشریف فرما تھے۔ دراصل دشمن کی آنکھ میں دھول جھونکنے کی تدبیر سنت ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے کی گئی تھی۔ جب ہجرت مدینہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اپنی روانگی سے بے خبر رکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا تھا۔ قافلہ جب اگلے روز براستہ جہلم اسلام آباد پہنچا تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع بخیریت لندن پہنچنے کی خبر روا آ چکی تھی، اور دشمن اپنے ناپاک عزائم میں خائب و خاسر رہا۔ ادھر پاکستان میں آرڈیننس کے اجرا کے بعد جماعت پر کیے جانے والے مظالم کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا۔ اس کے نتیجہ میں یہاں شہادتیں ہوئیں، لوٹ مار کی گئی، احمدیوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، ہر لحاظ سے احمدیوں کو تنگ کرنا عین عبادت گردانا گیا، احمدیوں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، مدفون احمدیوں کی نعشوں کی بحرمتی کی گئی، تعلیمی اداروں میں داخلوں سے روکا گیا، اگر داخل ہو چکے تھے تو انہیں وہاں سے نکالا گیا۔
چونکہ یہ آرڈیننس ایک فوجداری قانون میں تبدیلی تھی، اس لیے جماعت پر بہت مقدمات قائم ہوئے۔ 85 کا سال شاید ان حالات کا کلائمیکس تھا۔ جماعت کی طرف سے کلمہ کا سٹکر لگانے کی تحریک ہوئی۔ ایک ہائی کورٹ کے جج نے رولنگ دی کہ احمدی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو توہین رسالت ہوتی ہے۔ اس دور کے اہم مقدمات میں ساہیوال کا مقدمہ شامل ہے۔ جو ڈیٹا جماعت نے اکٹھا کیا ہے اس کے مطابق 1984 سے لے کر 2010 تک پاکستان میں 202 احمدی شہید کیے گئے۔ 210 کے بعد 211 میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ 234 احمدیوں پر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ 22 احمدی مساجد منہدم کر دی گئیں۔ 28 مساجد کو انتظامیہ نے سیل کر دیا۔ 12 احمدیہ مساجد کو نظر آتش کر دیا گیا۔ 15 احمدیہ مساجد پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ 42 احمدیہ مساجد کی تعمیر کو انتظامیہ نے رکوا دیا۔ 29 احمدیہ احباب کی نعشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ 51 احمدیوں کی مشترکہ قبرستان میں تدفین جو ہے اس کو روک دیا گیا وغیرہ۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اور جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاص طور پہ 1974 سے ہی خیر جو اسٹیٹ بیکنگ تھی ہماری جماعت احمدیہ کی پرسیکیوشن کی، اس کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن 84 میں تو گویا ایسے تھا جیسے حکومت نے ذمہ داری لے لی ہو کہ اس پرسیکیوشن کو کوئی اور کیا کرے گا، اسے ہم خود پروموٹ کریں گے اور خود جماعت احمدیہ کو ہر طرح سے جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ناظرین ایک اور جو خاص طور پہ ذکر ہے، آگے گفتگو میں بھی آپ دیکھیں گے، ابھی ہم جو اس سے پوچھنا چاہتے ہیں چودھری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جو مخالفت ہے اور جو جماعت احمدیہ کی ترقی ہے یہ راست متناسب، جتنی وہ بڑی، جو عبید اللہ علیم صاحب نے کہا کہ اتنی ہی اس چراغ کی لو تیز ہو گئی جتنی بڑی ہوائے مخالف میں ساز باز، تو راست متناسب وہ بڑھتی تھی تو جماعت احمدیہ کی ترقیات، لیکن اس کا ریشو کوئی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی کوشش کرتے تھے تو جماعت احمدیہ کی ترقیات اللہ کے فضل سے کہیں کی کہیں پہنچتی تھیں اور جماعت احمدیہ نئی سے نئی منازل طے کرتی تھی۔ جیسا یہ جو اسٹیٹ بیکنگ ہے جہاں پہ واضح طور پہ یہ کھل کے سامنے آ گیا کہ جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان میں جو کچھ ہوگا اس کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہوگا، اس آرڈیننس کو ہم وفاقی شرعی عدالت میں بھی لے گئے۔ کچھ آپ بتائیں گے ہمیں کہ یہ کب کھل کے سامنے آئے؟ یہ جو 1984 کے بعد جماعت پر ظلم و ستم ہوا ہے اس کا بہت بڑا جز جو ہے وہ اسٹیٹ بیکنگ ہے۔ اگر اسٹیٹ بیکنگ نہ ہوتی تو جماعت کو اتنی تکالیف نہ پہنچنی۔ جماعت نے مولویوں کو اور ملک کے لوگوں کو یوں کہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا کہ بھئی اس طرح ان کو تنگ کرنا ہے، اس طرح ان پہ مقدمہ قائم کرو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، توہین رسالت کرتے ہیں وغیرہ۔ تو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے 84 کے بعد پرسیکیوشن کا وہ اسٹیٹ بیکنگ ہے، اور اس اسٹیٹ بیکنگ کو ہم نے ہر سطح پر چیلنج کیا، عدالتوں میں بھی چیلنج کیا، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ اسٹیٹ بیکنگ کو تائید ہی ملی عدالتوں سے بھی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس آرڈیننس کے خلاف 4 احمدی احباب، مکرم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ، مکرم مبشر لطیف احمد صاحب، مکرم مرزا نصیر احمد صاحب اور مکرم حافظ مظفر احمد صاحب نے ذاتی حیثیت میں بنام وفاقی حکومت پاکستان بذریعہ اٹارنی جنرل ضیاء کی بنائی گئی شرعی عدالت میں چیلنج کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ان شرعی عدالتوں کا قیام 1980 میں آرٹیکل 203D کے تحت کیا تھا، اور بظاہر ان کا مقصد از خود یا کسی پاکستانی کی درخواست پر ملک میں نافذ کسی بھی ایسے قانون کو جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو کالعدم قرار دینا تھا۔ اس کی کسی قدر تفصیل مکرم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کی کتاب ایرر ایٹ دی ایپیکس میں موجود ہے۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے خلاف اس عدالت میں جو دعویٰ دائر کیا گیا، یعنی وفاقی شرعی عدالت میں، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو آرڈیننس 20 ہے، یہ آرڈیننس آزادی ضمیر اور مذہبی آزادی سے متعلق قرآنی احکام کے سراسر منافی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم اور سنت دین کے اختیار کے بارے میں کسی قسم کے جبر کو جائز قرار نہیں دیتے۔
نمبر 3، ایسے امور جنہیں قرآن کریم اور سنت جائز قرار دیتے ہیں کوئی بھی مملکت، فیڈریشن یا ارباب اختیار میں سے کوئی اسے ناجائز قرار دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ نیز ایسے اعمال جنہیں قرآن اور سنت قابل عمل قرار دیتے ہیں کسی بھی قانون کے تحت انہیں جرم یا قابل سزا امور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چوتھے، قرآن یا سنت سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی بھی غیر مسلم کو جو برضا و رغبت توحید الہی پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو یا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تسلیم کرتا ہو یا قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہو یا اسلامی احکام پر عمل کا پیرا ہو، اسے مذکورہ بالا امور میں سے کوئی بھی عمل بجائے لانے سے روکا جائے۔ مگر وفاقی شرعی عدالت نے اپنے مختصر حکم جاری کردہ 12 اگست 84 کے ذریعہ ہمارے ان 4 احباب کی درخواست کو خارج کر دیا، اور جو مختصر حکم لکھا وہ یوں تھا: میں اس کا ایک حصہ لے لیتا ہوں جو درخواست خارج کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ متنازع آرڈیننس دراصل 1974 میں کی جانے والی آئینی اصلاح کا تسلسل ہے، جس کے مطابق قادیانی چاہے وہ لاہوری گروپ سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور گروپ سے شرعی احکام کے پیش نظر غیر مسلم قرار دیے گئے تھے۔ اس قانون پر جسے قادیانیوں نے سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا، عمل درآمد کے لیے اس متنازع آرڈیننس میں انہیں اپنے آپ کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی بھی طور پر مسلمان ظاہر کرنے سے یا اپنے مذہب کو اسلام کہنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ان کا اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنا، اپنے ہم مکتب لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے اذان کہنا، صرف اور صرف مسلمانوں کا طرز عمل ہے اور انہیں غیر مسلمانوں سے منفرد کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے مترادف ہے۔ مدرجہ بالا نام یعنی مسجد اور عبادت کے پکارے جانے والی اذان سے ایک معصوم مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے، جس کے نتیجہ میں وہ ایک غیر مسلم عبادت گاہ میں یعنی احمدی عبادت گاہ میں ایک غیر مسلم امام یعنی احمدی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ ان کا اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے یا عبادت کے وقت اذان دینے کی مناہی ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے یا ان کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے ممانعت کا ہی ضمیمہ ہے۔ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو کسی بھی اور نام سے پکار سکتے ہیں اور اپنے ہم مکتب لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے کوئی بھی اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ حکم قطعاً ان کے اپنے مذہب کا اظہار کرنے یا اپنے مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کے حق پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ جی بہت شکریہ جی صاحب۔ صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ ہم تو ہر دم بڑھ رہے ہیں ایک بلندی کی طرف، وہ بلاتے ہیں کہ ہو جائیں نہاں ہم زیر غار، تو ادھر جہاں وہ زیر غار کرنے کی کوششیں پاکستان میں جاری تھیں، وہاں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہجرت کے ساتھ جو ہے وہ ہم تو ہر دم بڑھ رہے ہیں ایک بلندی کی طرف کا عملی نظارہ دیکھنے میں آ رہا تھا، آج تک دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس وقت جب مرکز یہاں پہ آیا ہے اور فوری طور پہ جو اقدامات کیے ہیں اور جو جماعت احمدیہ کے انٹرنیشنلائزیشن کا ایک فیز ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ حضور نے لندن تشریف لانے کے بعد ایک خطاب فرمایا تھا جو 26 اگست 84 کو انگلستان کے سالانہ جلسہ کے موقع پر تھا۔ اس خطاب میں حضور نے جماعت کے سامنے دعوت اللہ کی اہمیت بیان کی، دعوت اللہ ہر احمدی پر فرض ہے، اور دعوت اللہ کا منصوبہ جو ہے وہ جماعت کے سامنے پیش کیا۔ تو سب سے پہلی اور بڑی تحریک وہ دعوت اللہ کو مستحکم کرنا تھا اور ہر احمدی کو داعی اللہ بنانا تھا۔
باقی جو تحریکات تھیں وہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے مددگار کے طور پر تھیں۔ جب حضور یہاں تشریف لائے ہیں تو ہجرت کے بعد لندن پہنچتے ہی کسی توقف کے بغیر حضور نے جماعت کی ترقی اور بہبود کے لیے منصوبہ بندی اور کام شروع کر دیا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضور نے یورپین مراکز کے قیام کی تحریک کی اور سب سے پہلے لندن کے مضافات میں ٹلفورڈ میں قریباً 28 ایکڑ اراضی بطور جماعتی مرکز خریدی گئی، جس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ حضور نے دوستوں سے اس مرکز کے لیے نام پوچھے۔ محترمہ سلمہ مبارکہ صاحبہ نے اسلام آباد نام تجویز کیا، جو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے منظور فرمایا۔ یہیں جماعت UK کا جلسہ سالانہ 1985 سے لے کر 2005 تک منعقد ہوتا رہا ہے۔ جہاں تک خاکسار کو یاد ہے، اسلام آباد ٹلفورڈ کا قبضہ جماعت کو 10 ستمبر 1984 کو ملا تھا۔ خاکسار اس وقت غیبہ میں ہی تھا، اور حضور کو اس مرکز کی خرید کی اتنی خوشی ہوئی تھی کہ حضور نے خاکسار کو ارشاد فرمایا کہ اس خوشی میں مٹھائی بانٹی جائے۔ چنانچہ روا میں کوارٹرز تاریخی جدید میں اس خوشی میں مٹھائی بانٹی گئی۔ اسی طرح گیسٹ ہاؤس 41 گریزن ہال روڈ بھی انہی دنوں میں خریدا گیا تھا۔ پھر نومبر 1984 میں حضور نے مجھے یورپ کے دورے پر بھیجا۔ اس کا مقصد 7 سالہ جوبلی کی اسکیم کے تحت مغربی ممالک میں مشن ہاؤسز کی خرید تھا یا اس کے لیے جگہ کی خرید تھی۔ ناروے، سویڈن اور ڈنمارک میں مشن ہاؤس و مساجد پہلے سے موجود تھے۔ بیلجیم میں جگہ خریدی گئی۔ بہت عمارتیں پھر کر دیکھیں، پراپرٹی ایجنٹس کے پاس جا کر جو پراپرٹیز تھی ان کے لیے معلومات حاصل کی گئی، تو ایک جگہ کو پسند کیا گیا بیلجیم میں، اور حضور انور کی خدمت میں اسے خریدنے کا مشورہ دیا گیا، جو منظور ہوا اور مشن خریدا گیا۔ جہاں عمارت بھی تھی اور کھلی زمین بھی تھی۔ اس وقت بیلجیم کا مشن ہاؤس یہیں ہے۔ فرانس کا موجودہ مشن ہاؤس خریدا گیا، ساتھ 2 مکان اور بعد میں کچھ خالی جگہ بھی خریدی گئی، جہاں پر 2008 میں مسجد مبارک تعمیر ہوئی۔ جرمنی میں بھی اسی دورہ کے دوران گراس گراؤ کے مقام پر ایک جگہ موجود تھی، جسے جماعت نے ریکمینڈ نہیں کیا تھا، مگر بعض احباب کی نظر میں وہ جگہ موزوں تھی۔ خاکسار نے بھی اس جگہ کی بابت حضور انور کی خدمت سفارش کی کہ اس کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ حضور بنفس نفیس دسمبر 1984 میں جرمنی تشریف لے گئے اور تمام جگہوں کا دورہ کر کے اس جگہ کی خرید کا حکم فرمایا۔ تھوڑے عرصہ بعد اس جگہ کے متصل زمین کا ایک ٹکڑا بھی خریدا گیا۔ حضور انور 31 دسمبر کو یورپ سے واپس لندن تشریف لے گئے۔ اس طرح مغربی یورپ کے تمام ممالک میں احمدیہ مشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ گیا، سوائے اٹلی کے، جہاں مکرم آفتاب احمد خان صاحب کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی کوشش اس وقت ثمر آور نہ ہو سکی۔ یورپ میں تبلیغی مراکز کا قیام دراصل 1989 کے 7 سالہ جوبلی منصوبہ کو ہی آگے بڑھانے کی ایک کڑی تھی۔ یورپین ممالک میں مراکز کی خرید کے بعد پھر میپل اونٹاریو کینیڈا میں مسجد بیلوس الاسلام کی تعمیر ہوئی۔ نیو یارک امریکہ میں کوئنز میں مشن ہاؤس خریدا گیا۔ مجھے یاد ہے اس مشن ہاؤس کی خرید پر اس وقت $6 لاکھ خرچ آئے تھے، اور یہ رقم بھی بڑی مشکل سے اکٹھی ہوئی تھی۔ واشنگٹن امریکہ میں مسجد بیت الرحمن کی تعمیر ہوئی۔ پورٹلینڈ امریکہ میں مسجد رضوان کی تعمیر ہوئی۔ سڈنی آسٹریلیا میں مسجد الہدا کی تعمیر ہوئی، اور دوسرے ممالک میں مراکز اور مساجد کی تعمیر اور خرید کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا، جو فی ذات ہی یہ ایک الگ مضمون کا متقاضی ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ ابھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یورپ میں مراکز ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، ایک بہت بڑا لیپ تھا اللہ کے فضل سے، اور اس میں پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقیات کا ایک نیا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ جلسہ سالانہ 1984 کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ تو جماعت احمدیہ UK کا جلسہ جو کہ آلریڈی غالباً انہوں نے پلان بھی کیا ہوا تھا، اور پھر انہی تاریخوں میں انہوں نے منعقد کیا۔ اتفاق تھا کہ حضور تشریف لے آئے ہوئے تھے اس وقت، اور حضور نے اس میں خطاب فرمایا۔
لیکن اس کے بعد سے جلسہ سالانہ یو کے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل جلسہ کی حیثیت اختیار کر گیا، ایک مرکزی جلسہ کی حیثیت اختیار کر گیا. اس پرٹیکولر جلسے کے بارے میں، جلسہ سالانہ 1985 کے بارے میں کچھ فرمائیے. حضور انور کی ہجرت سے قبل جماعت احمدیہ انگلستان کے 1984 کے جلسہ کی تیاری ہو چکی تھی. چنانچہ حضور انور نے اسے اس کی تواریخ میں منعقد کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. یہ جلسہ جو ہے 25 اور 26 اگست 1984 کو ٹالورتھ سینٹر میں منعقد. خاکسار ستمبر 1984 کے آخر میں جب لندن پہنچا تو حضور نے آتے ہی مجھے ارشاد فرمایا کہ اپریل 85 میں یہاں جلسہ سالانہ منعقد کرنا ہے، تو افسر جلسہ سالانہ مقرر کرنے کے لیے کسی دوست کا نام تجویز کریں. چنانچہ خاکسار نے یو کے کی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا اور مجلس عاملہ نے مشورہ دیا کہ مکرم ہدایت اللہ بنگی صاحب کو افسر جلسہ مقرر کیا جائے، جس کو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے منظور فرمایا. اور خاکسار کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جلسہ کے کاموں کے بارے میں مکرم بنگوی صاحب کی رہنمائی کر دوں اور جلسہ کے انتظامات کی نگرانی کر لوں، جو حتی المقدور خاکسار کرتا رہا. حضور کا منشا تھا کہ لندن میں جلسہ کے انتظامات سارے ہو بہو اسی طرح کیے جائیں جس طرح روا میں کیے جاتے ہیں. جلسہ سالانہ کے بعد حضور نے انٹرنیشنل شورا منعقد کرنے کا بھی ارشاد فرمایا، اس کا انتظام بھی خاکسار کے سپرد فرمایا. اس طرح مرکزی جلسہ سالانہ قادیان کے بعد پاکستان اور اب پاکستان کے بعد لندن میں منتقل ہو گیا. اس دور کا پہلا جلسہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی موجودگی میں 5، 6 اور 7 اپریل 1985 بطور جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو اسلام آباد ٹلفرڈ میں منعقد ہوا، جس میں جماعت احمدیہ انگلستان کے علاوہ 44 ممالک کی نمائندگی ہوئی. اور جلسہ کے بعد انٹرنیشنل شورا بھی منعقد ہوئی. اس جلسہ میں حضور انور کا اختتامی خطاب کئی گھنٹے چلتا رہا. بارش بھی بہت ہو گئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی. یہ اسلام آباد ٹلفرڈ میں حضور کی موجودگی میں منعقد ہونے والا پہلا جلسہ تھا. تو جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، اس جلسہ میں 44 ممالک کی نمائندگی ہوئی باوجود نامساعد حالات کے. جی بالکل، بہت شکریہ جیسا، جزاک اللہ. ناظرین، ہم اپنے آج اس سلسلے کا جو پروگرام، دوسرا پروگرام آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسے ہمیں یہاں پر ختم کرنا ہوگا. یہ گفتگو ابھی جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی لنڈن تشریف لانے کے بعد جو مرکز کا قیام یہاں پہ ہوا ہے اور جماعتی اداروں کا قیام اور ایک نیا جو اس میں ایک شکل سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. تو اس سب کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.